قاری صاحب تو کہتے ہیں مفتی جب نہیں، دیوبندی بریلوی کہتے ہیں تو پھر ساتھ جب ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں تو خود کو مقلد بھی کہیں. جی الحمدللہ. ہاں، کہیں. مقلدین حنفی کہیں. مالکی ہاں، شافعی مذہب غیر حنفیہ مقلد کی دار بڑی بات تو ملت نہیں. حضرت خلیل. مقلد کی یہ ضد ہی نہیں، جیسے دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن، آسمان کی ضد ہے زمین. مقلد کیا ہے؟ تو اب جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے میں شیخ ہوں، اب آپ مجھ سے پوچھے آپ کون ہے، میں بولوں میں غیر شیخ ہوں. نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ہاں یہی بات. اب یہ کہہ رہے ہیں مقلد اور پھر ہم اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف انسان ہے. مقلد کی ضد ڈاکٹر کیا صاحب، ہے؟ کمال آدمی ہے یار. ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو اس کا غیر لازم اور مستلزم ہوتا ہے، یہ ان کو اصول پتہ ہے. مثلا ایک ہے انسان، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہے غیر انسان. ہمیں مقلد تو جو تقلید کو نہیں مانتے وہ غیر مقلد. اب غیر مقلد میں ہزاروں آ گئے ہیں، ہمیں ان سے بحث کے پھر تفصیل میں جائیں گے تو بہت کچھ. اب یہ تو کسی کتاب میں اور نہیں. یہ پوری اور یہی ہے میں نا. بتاؤں گا بھی نہیں. اس سے پہلے کہ انٹرویو ہو جائے 2 جملے ہمیں بھی بولنے کا. میں کہہ رہا ہوں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. اچھا کسی کتاب میں بھی نہیں اور میں بتاؤں گا بھی نہیں. میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں. ہاں جی. دیکھیں میں عرض کروں، قاری فضل الرحمن صاحب کا احترام کرتا ہوں، پورے سال گفتگو بھی رہتی ہے. ان کے مسلک میں تقلید کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ اپنے مقلد کو بھی آیت بتا دیتے ہیں، پھر اس آیت سے مقلد جو اب آیت سے وہ جو سمجھے یا روایت بتا دیتے ہیں. جبکہ ہم فقہ جعفریہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں آیات اور روایت گائیڈنس کے طور پر کہتے ہیں، لیکن آیات اور روایت سے فتویٰ اخذ کرنے کے بعد پھر اپنے مقلدین یا فالوورز کو بتاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آیت میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے. ٹھیک ہے، آیت میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے. بعض آیات کی تشریح کرتی ہیں. احادیث میں بھی اسی طرح سے ہے. بعض احادیث جو ہیں عام ہیں، بعض احادیث خاص ہیں، بعض احادیث مطلق ہیں، بعض احادیث مقید ہیں. صرف ایک حدیث کہہ کے ہمارے ہاں فتویٰ یا وہ نہیں بتایا جا سکتا. اس لیے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جب بھی آپ، بے شک آپ کا 100% حق ہے اپنے مسلک کو پوری طرح سے بیان کریں، اس میں صرف اتنا کہتا ہے کہ ہمارے مسلک کے لحاظ سے جو ہم نے قرآن و حدیث میں مطالعہ کیا اس میں یہ چیز نہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا قرآن و حدیث میں نہیں پایا جاتا تو فوراً سوال آتا ہے کہ یہ مکتب اہل بیت والوں کیا کیسے نکل آیا، اور پھر ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے مطالعے کے لحاظ سے نہیں نظر آیا. آپ کے یہاں مثلا رسول اکرم کو مثلا بعض لوگ ٹوک دیتے ہیں، آپ کے یہاں مثلا رسول اکرم کے بارے میں بعض چیزیں ہو جاتی، ہمارے یہاں اس کا تصور بھی نہیں. تو ہم یہ کہیں ہمارے مسئلہ، جیسے میں ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوں فقہ جعفریہ کے لحاظ سے اس میں یہ مسئلہ اس طرح سے، تاکہ عوام کے اندر کنفیوژن پیدا. جی قاری صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلی بات جنہوں نے ماشاءاللہ بہت آسان کر دی گفتگو میرے لیے. اب انہوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ ہر آدمی اس چیز کا نالج نہیں رکھتا، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے یہ ہے وہ، اسی لیے اس کو تقلید کرنی پڑتی. سوال یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تقلید ایسا شخص کرے گا جو شخص علم نہیں رکھتا ہوگا. یہ عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، بلکہ عالم بھی ہیں اور مفتی صاحب بھی ہیں، اور بلکہ وہ علامہ شبیر حسن حسنی کہلاتے ہیں، یعنی عالم سے بھی اوپر ہوتا ہے علامہ. تو پھر بھی یہ کہتے ہیں میں مقلد ہوں. نہیں، میں مقلد نہیں، میں ذاتاً مقلد نہیں، میں مجتہد ہوں، میرے پاس سرٹیفکیشن ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ قبول ہے مجھے. ٹھیک. اور اب ادھر آ گئے، اب ان کو بھی ماننا چاہیے جیسے انہوں نے مان لیا. مقلد اس لیے نا، انہوں نے تو اتنا خوش ہو کر کہا الحمدللہ. ایک وضاحت لم یلد، ایک خوبصورت وضاحت کروں. ہمارے یہاں اصل ہے کہ آپ خود قرآن و حدیث سے اجتہاد کریں. اچھی بات ہے. اب ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو علماء ہیں جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے وہ پھر لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑی واضح سی بات ہے کہ یہاں پر بنیادی طور پر تقلید کا عنوان ہی لوگوں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ یہ تقلید کہتے کس کو ہیں. اور ہمارے ہاں یہ جو تقلید ہے یہ ہے کیا، یہ جو ہم تقلید کرتے ہیں تو تقلید اصول میں ایسی چیزوں میں جو قرآن و سنت سے صراحت میں موجود ہوں اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں ہے. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو قرآن کی صریح نصوص کی وجہ سے، امام ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں.
ہم اگر 5 نمازیں مانتے ہیں، اگر ہم باقی جو ضروریات دین ہیں ان کا عقیدہ رکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں. اللہ کی تقلید کرتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، میری بات میری ہے نا. میں پوچھ رہا ہوں. ہم لوگ قرآن و سنت کی جو سری نصوص محکم چیزیں موجود ہیں وہ اس سے استدلال ہوتا ہے. تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے جو قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود نہیں ہوتے. اب ہم اس شخص کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ جس کو ہم سے زیادہ قرآن و سنت کی تشریعات کا علم ہے، اور اس کو ان نصوص کا، ان کے ناسخ، ان کے منسوخ، ان کے محکم، ان کے خفی، ان کے مجمل، ان کے مشکل، ان کے متشابہ ہونے کا علم ہے. اس کو حدیث کی کائنڈز کا علم ہے. حدیث صحیح کیا ہے، معدل کیا ہے، مدلس کیا ہے، ضعیف کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بیچ میں نا پلیز نا، آپ کو یہ تو نہیں بولنا چاہیے. ان کو پتا ہونا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کس لیول کی ہے. اس کو پھر یہ پتا ہوتا ہے کہ اس قسم کی کتنی حدیثیں ہیں، ان میں حدیث پہلے والی کون سی ہے، بعد والی کون سی ہے. اب یہ سب اس ذخیرہ حدیث پر اس کا عبور ہوتا ہے. اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اصول ہے. وہ ایک اصول دیتا ہے اور اس اصول کے تحت پھر آگے فروعات کا استنباط ہوتا ہے. شرائط ہیں ہمارے ہاں اجتہادی یعنی مجتہد کی. تم یہ کہتے ہیں نا، یہ نہیں بول رہے. ہمارے ہاں جو شرائط ہیں اس پر بڑے بڑے علماء پورے نہیں اترتے، لہذا وہ اجتہاد کا دعویٰ، مجتہد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. اب یہ جو کہتے ہیں نا قرآن و حدیث کو سیدھا سا پڑھو، بس اس پہ عمل کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک آدمی کو عربی پڑھنی نہیں آتی، وہ کیا کرے؟ کہتے ہیں ترجمہ پڑھے. اب کیا اس میں شرط ہے کہ یقین کہ اس کے ترجمہ اس نے ٹھیک کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ایک عالم دین کیسے حدیث کا ترجمہ غلط کر سکتے ہیں؟ او بھائی 100 سال پہلے 50 سال پہلے کا ایک عالم وہ اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے تمہیں یقین ہے کہ اس نے ڈنڈی نہیں ماری قرآن و سنت کی اس کی تشریح میں. تو ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کے صحابہ سے حدیث لی ہیں، جنہوں نے کرنن جو ہے نا مشہود اللہ بالخیر وہ زمانہ پایا ہے، جن کی صبح شام قرآن و سنت کے علم کا وہ معیار ہے کہ جو دوسروں کا نہیں ہے، تو ہم ان پہ یقین کرتے ہیں. یہ کل کے مولویوں پہ تقلید یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. اب عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں تقلید ہے؟ تقلید قرآن و سنت کے مقابلے میں نہیں ہے. جو چیزیں قرآن و سنت سے صراحتاً ملتی ہیں ان میں کسی کی تقلید نہیں. تقلید ان مسائل کے اندر ہے جو مسائل مستنبطہ ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے لوگ ان پہ قاری خلیل الرحمن پہ یقین کرتے ہیں. ہم امام اعظم امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے اصول اور ان کی تشریعات قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہیں. انہوں نے مثال غلط دی، بات ٹھیک کی، مثال غلط دی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میرا کوئی تقابل نہیں، میں ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں. اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ بات غلط ہو گئی. میں نے پہلے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے کہہ دیا میرے منہ پہ میں بولنے نہیں دوں گا آپ کو. چلیں بولنے پھر آپ آدھا گھنٹہ بولتے رہے. میں نے صرف میسمی صاحب کی میں نے کہہ دیا کہ قرآن، میں اس کو بات کو ختم کر دوں. قرآن ختم ہو گئی پر ہم آپ تو ٹائم ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. حدیث جب حدیث آ گئی بات تو کرنے کی بات ہے. ہاں جی آپ کر لیں، بات کر لیں. چلیں پھر آپ بعد میں یہ نہ کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، بات کر لیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم وہاں تقلید نہیں کرتے جو باتیں قرآن و سنت میں واضح ہوں، دوسری باتوں میں جو قرآن و سنت میں نہ ہوں. سورہ بقرہ میں واضح طور پر اللہ کے قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جو ماں اپنے بچے کو دودھ کی مکمل مدت دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کی مکمل مدت حولین کاملین پورے 2 سال ہے. اب مفتی صاحب سے پوچھو، فقہ حنفی کہتی ہے کہ 6 مہینے اضافی ہیں، 2.5 سال ہے، خاص کر بچیوں کے لیے، کیونکہ وہ فطرتاً کمزور پیدا ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ فطرتاً کمزور پیدا ہوئی ہے؟ پھر دوسری لاجک کیا ہے؟ 6 مہینے تو دودھ چھڑاتے بھی لگ جائیں گے، تو تم 1.5 سال سے چھڑانا شروع کر دو. یہ کس نے کہا کہ 2 سال کر کے پھر چھڑانا شروع کرو، 6 مہینے اور لگا دو؟ 2 سال کے بعد وہ اس کا دودھ پی نہیں سکتی. شریعت نے ایک حد مقرر کر دی اور یہاں بھی وہ اجتہاد کر رہے ہیں اور وہ قرآن کے بالکل صریحاً خلاف ہے. اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جمعے والے دن تم احتیاطی ظہر پڑھو.
ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو جمعہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو کر احتیاطاً ظہر پڑھتا ہو. اس دن میں نے احتیاط کی بات کی, بیسبی صاحب ناراض ہو رہے تھے, میرے سارے اشارے ادھر ہوتے ہیں. آپ کو تو مسلک کو سچی بات ہے ہم نے صحیح معنوں میں پڑھا بھی نہیں, اکٹھے ہیں, اور ہمارے مدارس میں جو ہے یہی پڑھایا جاتا ہے. ان کے ہاں بھی ہمارے خلاف, ہمارے ہاں ان کے خلاف. یہ آپ غلط کے ہے, بھی شکریہ. یہ غلط ہے یار. سنیں تو صحیح, سنیں تو صحیح. یعنی آپ نے تسلیم کر لیا کہ ان کے مدارس کے اندر ہمارے خلاف پڑھایا جاتا ہے, ہمیں قرآن و سنت پڑھایا جاتا ہے, جو قرآن و سنت کا منکر ہوتا ہے اس کے خلاف خود بخود ہو جاتا ہے. سنیں تو صحیح. 8 سال تک فقہ پڑھائی جاتی ہے, 7 سال تک. 8ویں سال سارا سیاسی تھا جسے دورہ حدیث کہتے ہیں, وہ بچوں کے سر سے گزر جاتی ہے, کچھ پلے ہی نہیں پڑتا. نبی ہریرہ, چلیے نبی ہریرہ آگے چلیے.